हमारे यहाँ जासूसी नावल निगारी का जब कभी जिक्र आता है तो इब्न सफी की शख्सियत खुद ब खुद सामने आ जाती है। इब्न सफी को इस सिन्फ का अगर मर्द मैदान कहा जाए तो बेजा न होगा। इब्न सफी जासूसी नावलें काफी अरसे से लिख रहे हैं और हमारे सुनने वालों के लिए ये बात दिलचस्पी से खाली न होगी कि उन्होंने अब तक 170 से ज्यादा नॉवेल लिखे हैं। इब्न सफी ने कर्नल फरीदी और कैप्टन हमीद के किरदारों को अपने नॉवेलों के जरिए जिंदा जावेद बना दिया है। आज के प्रोग्राम गोश आफियत में आप इब्न सफी से मिलेंगे। आइए प्रोग्राम सुनिए गोश आफियत। वो कौन से मुहर्रिकात थे जिनके सबब आप इस सिन्फ की जानिब राग़िब हुए? सबसे बड़ा मुहर्रिक तो खुद मेरी अपनी सिर्रियत पसंद तबीयत थी। वरना मेरी इस अदबी कैरियर की इब्तिदा मुख्तसर कहानियों, तंज़िया मज़ामीन और शायरी से हुई थी, लेकिन ये कि वो सिर्रियत पसंदी जो थी तबीयत में, वो मुझे किसी तौर भी मुतमईन न कर सकी और मुझे इस सिन्फ की तरफ आना पड़ा। और फिर कुछ ऐसे वाक़यात भी पेश आए जिनकी बिना पर मैंने सोचा कि मुनासिब यही है कि मैं इस सिन्फ पर तवज्जो दूं। तो क्या वो वाक़यात कुछ ज़ाती नौइयत के? हाँ, बिल्कुल ज़ाती नौइयत की। मिसाल के तौर पर एक बार मैं वहाँ यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ था तो मेरे कुछ असातिज़ा भी थे। उनमें एक बुजुर्ग ने ये फरमाया कि उर्दू में सिर्फ जिनसी लिटरेचर की ज्यादा मांग है, खपत है और ऐसे ही पब्लिशर कमा रहे हैं ज्यादा जो इस किस्म की किताबें छाप रहे हैं। तो मैंने अपने उन उस्ताद से गुजारिश की थी कि डॉक्टर साहब ऐसा नहीं, अभी बहुत सी ऐसी राहें हैं कि अगर सलीके से उन पर चला जाए और एक कायदे से काम किया जाए तो काम हो सकता है और मुनफईद बख्श भी हो सकता है वो, और उसकी खपत भी हो सकती है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि साहब ये तो बात मेरी समझ में आई नहीं आपकी। मैंने कहा अच्छा डॉक्टर साहब मैं कोशिश करूंगा, कुछ दिनों के बाद शायद मैं इसकी मिसाल पेश कर सकूं। इस तरह मैंने ये सिलसिला शुरू किया था। खूब अच्छा। तो नसीम साहब, ज़ूद नवीसी के बायस आपकी कहानियों में वाक़यात के एतबार से कभी कोई तकरार या मुमासिलत तो नहीं पैदा हो जाती है? भाई अभी तक मुझे इस किस्म की कोई इत्तला नहीं मिली। मेरी दात बड़ी लंबी चौड़ी होती है और पढ़ने वालों के खुतूत पे तहाशा आते हैं मेरे पास। अभी तक मुझे किसी ने इस किस्म की कोई इत्तला नहीं दी कि कहीं प्लाट में या वाक़यात में किसी किस्म की मुमासिलत पैदा हो सकी हो। जो मैं कहूँ वो करो, और सुनो, अगर वो ट्रक चल पड़े तो हरगिज़ ताक़ुब न करना। जाओ। मुझे एक दिलेर आदमी चाहिए। आप कौन हैं? पुलिस। आप क्या चाहते हैं? हम उनका पीछा करेंगे। खतरनाक है। फिक्र न कीजिए। आपकी कहानियों के ये किरदार क्या आपकी ख्याली इख्तिरा हैं या फिर ये लोग हमारे माशरे में मौजूद हैं? ये साहब कतई तौर पर हमारे माशरे में मौजूद हैं। बात किरदार ऐसे हैं कि जिन्हें पॉलिश करने के लिए किसी कदर मुबालगा आराई से काम लिया गया है। अच्छा तो सभी साहब, क्या आपकी कहानियों ने अवामी जिंदगी पर कोई इंफरादी या इज्तिमाई असर डाला है? साहब, इंफरादी असर भी डाला और इज्तिमाई असर भी डाला है। सबसे बड़ा इज्तिमाई असर तो ये मैं देखता हूँ कि मेरे
کتابوں کے پاپولر ہونے سے پہلے لوگوں میں اردو پڑھنے کا یا الگ سے اردو کا مطالعہ کرنے کا ایسا ذوق و شوق نہیں پایا جاتا تھا جتنا بڑھ گیا ہے اب. جنہیں آپ بہت ہی خالص ادبی کتابیں کہتے ہیں وہ بھی پڑھی جانے لگی ہیں. انہیں لوگوں کے وہی لوگ ان کتابوں کو پڑھنے لگے ہیں جو میری کتابیں پڑھتے تھے, اس لیے کہ پڑھنے کی عادت پڑ گئی ہے ان کی. اور جب انہیں کوئی جاسوسی کتاب نہ ملی تو پھر وہ اٹھا لیتے ہیں جو کتاب بھی ہاتھ آ گئی. ان میں اتفاق سے ادبی کتابیں بھی ان کے ہاتھ لگ جاتی ہیں اور پڑھتے ہیں. اب اسی کی یہ دیکھیے نا, اسی کی وجہ سے شاید یہ آج کل ڈائجسٹوں میں پراسرار کہانیوں کا جو سلسلہ ہے. ہاں بالکل, قطعی طور پہ یہ ہے کہ لوگ تنوع چاہتے ہیں. جی ہاں, اور وہ تنوع پسند ہی ہے جنہوں نے حوصلہ افزائی کی ڈائجسٹوں کی. جی ہاں. سفی صاحب, مغربی ادب میں جاسوسی کہانیوں کو ادب کی ایک باقاعدہ صنف تسلیم کیا جاتا ہے, لیکن ہمارے ہاں ایسا کیوں نہیں؟ میں قطعی طور پہ مایوس نہیں اس سلسلے میں. اور ابھی کتنے دن ہوئے ہیں اس صنف کو پروان چڑھے ہوئے. اور رہا انگریزی ادب کا معاملہ, وہ ایک قدیم زبان ہے اور اس میں عرصہ دراز سے یہ صنف موجود ہے, لہذا میں مایوس نہیں ہوں اس سے. اصل میں قصہ یہ ہوا کہ یہ صنف اردو میں ایسے حضرات کے ہاتھوں پڑھنے والوں تک پہنچی جو حقیقتاً ادیب نہیں تھے بلکہ صرف مترجم کہہ لیجیے. یہی وجہ تھی جس کی بنا پہ یہ مثلاً اگر آپ مثلا منشی تیرات رام فیروز پوری صاحب, وہ اگر آپ دیکھیں غور سے تو وہ صرف آپ کو ایک مترجم نظر آئیں گے. یہ وہ کسی ادیب کے ہاتھوں اگر یہ ترجمے ہوئے ہوتے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ پڑھے لکھے لوگوں تک بھی پہنچتے اور وہ اسے ذوق میں. یہی وجہ ہے کہ اتنی جلدی وہ مقام نہیں حاصل کر سکی ہے صنف اردو میں جیسے جو اس کی حیثیت انگریزی میں. وجہ امجد صفی صاحب, عام خیال یہ ہے کہ جاسوسی کہانی نئے ذہنوں کی پیرا روی کا باعث ہوتی ہے, تو کیا آپ اس خیال سے متفق؟ صاحب, ذہنی بیرا روی کی تاریخ اتنی پرانی ہے کہ جتنی انسان کی. اور جب اب آپ یہ بتائیں کہ حابیل اور قابیل کا واقعہ ہوا تھا, کیا اس وقت میں موجود تھا اور جاسوسی کہانیاں لکھ رہا تھا؟ لیکن بہرحال وہ واقعہ ہوا تھا. تو یہ ساری چیزیں جبلتوں اور ماحول کے تحت ہوتی ہیں. ان کا اس سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے کہ جاسوسی لٹریچر یا کسی اور قسم کا لٹریچر اس قسم کی بے راہ روی میں مبتلا کر سکے لوگوں کو. لیکن کیا اس میں پڑھنے والوں کی اپنی نفسیاتی کمزوریوں کا دخل نہیں ہے؟ ہاں بالکل ہے, ہوتا ہے ایسا کہ جس ماحول میں وہ پلے بڑے ہیں, پروان چڑھے, ہو سکتا ہے کہ اس کی کچھ خامیاں ہوں جنہوں نے ان کو ذہنی طور پر پہلے ہی سے تیار کر رکھا ہو کہ اگر انہیں کچھ ترکیبیں مل جائیں تو ان پہ عمل کر بیٹھیں. امجد صفی صاحب, لکھتے وقت آپ کے ذہن میں کوئی خاص نظریہ ہوتا ہے؟ میری مراد یہ کوئی اصلاحی یا افادی؟ یقیناً میرے نظروں میں ہوتا. سب سے بنیادی جو نظریہ ہے میری کتابوں میں یا میرا مقصد وہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو قانون کا احترام کرنا سکھاؤں, اور پھر یہ کہ زندگی کا شاید ہی کوئی ایسا مسئلہ ہو جسے میں نے اپنی کتابوں میں نہ چھیڑا اور کوشش نہ کی ہو کہ اس کا حل پیش کروں. کیا اس سلسلے میں کوئی قانون کا بھی مطالعہ آپ نے کیا ہے؟ قانون کا مطالعہ باقاعدہ طور پہ تو نہیں کیا, جیسے سب کچھ پڑھا ہے ویسے تھوڑا بہت قانون بھی پڑھا ہے میں نے, لیکن بہرحال یہ جانتا ہوں کہ قانون ہی کی بنا پر دنیا میں امن و امان رہ سکتا ہے. امجد صفی صاحب, ہمارے بہت سے سننے والوں کو یہ سن کر یقیناً تعجب ہوگا کہ آپ ایک بہت اچھے شاعر بھی ہیں, تو کیا آپ ہمارے سننے والوں کو اپنی کوئی نظم یا غزل سنائیں گے؟ چند شعر اگر آپ کہیں تو سنا سکتا ہوں. ضرور, یاد ہے مجھے, اگر آپ نے پہلے سے بتا دیا ہوتا تو بیاض لے آتا. ملاحظہ, راہ طلب میں کون کسی کا, راہ طلب میں کون کسی کا, اپنے بھی بیگانے ہیں. چاند سے مکھڑے رشک غزالاں, سب جانے پہچانے ہیں. تنہائی سی تنہائی ہے, کیسے کہیں کیسے سمجھائیں. تنہائی سی تنہائی ہے, کیسے کہیں کیسے سمجھائیں. چشم و لب و رخسار کی تہ میں
روحوں کے ویرانے ہیں. واہ واہ. اف یہ تلاش حسن و حقیقت کس جا ٹھہریں جائیں کہاں. اف یہ تلاش حسن و حقیقت کس جا ٹھہریں جائیں کہاں. صحن چمن میں پھول کھلے ہیں, صحرا میں دیوانے ہیں. ہم کو سہارے کیا راسائیں, اپنا سہارا ہے ہم آپ. ہم کو سہارے کیا راسائیں, اپنا سہارا ہے ہم آپ. خود ہی صحرا خود ہی دیوانے, شم نفس پروانے ہیں. شم نفس پروانے. بالآخر تھک ہار کے یارو, بالآخر تھک ہار کے یارو, ہم نے بھی تسلیم کیا. بالآخر تھک ہار کے یارو, ہم نے بھی تسلیم کیا. اپنی ذات سے عشق ہے سچا, باقی سب افسانے. واہ واہ, کیا شعر ہے. واہ واہ. اپنی ذات سے عشق ہے سچا, باقی سب افسانے. گوشہ عافیت. آج اس پروگرام میں ہم نے آپ کی ملاقات ابن صفی سے کرائی. یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ایسٹرن فیڈرل یونین انشورنس